پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو معراج کا واقعہ ہے اسے بیان فرمایا اور اس کے 3 درجات بیان فرمائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ پہلا درجہ ہے کہ اللہ کی پاکی کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں بتائے. یہ سیکنڈ درجہ ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ ان 3 کمالات کی طرف رجوع کرتی ہیں. نمبر 1، آپ کا جتنے بھی کمال ہیں ان تینوں شانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلی شان کیا ہے؟ شان بشریت. شان بشریت کہ بشریت میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، مخلوق میں آپ سے اعلیٰ درجے کا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ درجہ آپ کا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی پاکی جو اپنے بندے کو، خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. جب مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہیں. آپ سب کے امام بنے، سارے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام آپ کے مقتدی بنے، تو آپ امام الانبیاء ہوئے. مخلوقات میں سب سے افضل درجہ انبیاء اور رسولوں کا ہے. انبیاء اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے افضل درجہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. دوسرا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سیکنڈ درجہ ہے کہ تاکہ ہم اپنی خاص نشانیاں بتائیں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو مسجد اقصی سے آسمانوں پر آپ نے سفر فرمایا، جنت دوزخ ہر چیز کا مشاہدہ فرمایا، آسمانوں پر انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، یہ سارا اس میں ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں بتائیں. یہاں پر جو ہے وہ آپ کی شان ملکیت، شان نورانیت ہے. اور اس میں شان نورانیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر درجہ آپ کو عطا فرمایا. اس لیے کہ جب دنیا کی کائنات کی حدود سدرۃ المنتہا جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک بال برابر، پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام پھر وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شان نورانیت میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہ شان محمدیت ہے، اور یہاں پر کوئی آپ کے مقابلے پر ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یہ خاص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا اور اپنی شان کے مطابق آپ سے کلام فرمایا، تو یہاں پر کوئی تیسرا ہے نہیں شان محمدیت کہ یہاں پر آقا علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ جو دنیا میں کائنات میں اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اس کے بعد آگے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. یہ آیت نمبر 9، 10، 11 کہ بے شک یہ قرآن جو ہے جو راہ دکھاتا ہے سب سے سیدھی اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو، جو اچھے کام کریں تو ان کے لیے بڑا ثواب ہے. یاد رکھیں کہ جو قوم سیدھا ہونا چاہے، جو شخص انفرادی طور پر، جو قوم اجتماعی طور پر اگر راہ حق کی متلاشی ہے تو فرمایا میرے رب نے کہ قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. آئے قرآن سے راستہ پکڑے، قرآن کو اپنا امام بنائے، صاحب قرآن کو اپنا امام بنائے، سیدھا راستہ اسے مل جائے گا. اور جس نے اور فرمایا کہ یہی قرآن ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے، ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے.
اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہو، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ یہاں پر بعض اوقات ماں باپ کے لیے ایک لمحہ آتا ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو تو بعض اوقات باپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ تیری جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میری اولاد نہ ہوتی۔ معاذ اللہ اس طرح کہہ دیتے ہیں، جا دفع ہو جائے در سے۔ اور اسی طریقے سے ماں بھی کبھی ہاتھ اٹھاتی ہے پھر کہتی ہے کہ تو مر جائے تو بہتر ہے۔ ایسا میرے سننے میں بھی آیا اور میرے سامنے بھی ایسے مسائل آئے ہیں۔ تو والدین کو جتنا بھی غصہ کیوں نہ آئے، کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، کبھی بد دعا نہ دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بد دعا دیتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں، اور وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں جیسے اچھی دعا مانگ رہے ہیں۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ دعا اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور وہ اولاد مر جائے یا اسے نقصان پہنچے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اور جو والدین ہیں وہی پریشان ہوتے ہیں، نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب انسان اس طرح آ کر اپنے اہل اپنے مال کے لیے بد دعا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فضل سے قبول نہیں فرماتا۔ اگر قبول فرما لے تو کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اس طرح بد دعا کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات کوئی بہت تنگ کرتا ہے تو بندہ یہ کہے نا کہ یار میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، اس کی اولاد کو برباد کرے، ارے بھائی اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کی اولاد اسے کیوں برباد کرے؟ تو خدا نہ خواستہ اگر وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسی لیے بد دعا اگر خدا نہ خواستہ اول تو کرے نہیں، بد دعا ہو بھی نا تو یوں ہو کہ یا الہ العالمین تو اس کو دیکھ لے، یہ تیرے ذمے ہے، میں نے سے کچھ نہیں کہا، طاقت ہوتے ہوئے میں نے بدلہ نہیں لیا، اب تو جانے یہ جانا ہے۔ اللہ اکبر، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آیت نمبر 12۔ اور ہم نے دن اور رات دو نشانیاں بنائی ہیں، تو رات کی نشانی مٹی بھی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی رکھی، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ کبھی غور کیجئے کہ دن رات کا اپنے وقتوں پر آنا، دن آتا ہے تو لگتا ہے کہ رات کبھی ہوتی نہیں ہوگی، رات آ جائے تو لگتا ہے کہ دن نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ بلکہ ایسا بھی ہے کہ یہاں پر رات ہے، کسی اور ملک میں دن ہے، اور میں نے ایسا منظر بھی دیکھا کہ ایک ملک سے میں نکل رہا تھا، جہاز میں تھا، اب یقین کریں کہ ایک طرف رات ہے اور ایک طرف صبح ہو رہی ہے، ایک طرف دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ اپنے اندازے کے مطابق اپنے احکامات کے مطابق ان تمام چیزوں کو چلاتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے تمہارے لیے، اور رات چھپی بھی رکھی تو تم اس میں سو جایا کرو، عشاء کے بعد ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر آرام کرو، اور دن تمہارے لیے ہم نے اجالے والا رکھا نا تو اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پوری رات جاگنے کے بعد فجر کا ٹائم آنے والا ہے، سو گئے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے میرا۔ ارے یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت نہ سویا کریں۔ ہاں فجر کی نماز پڑھ لی، کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اذکار کر لیں، جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد پھر بھلے آرام کر لیں آپ، لیکن یہ وقت آپ جاگ کر دیکھیں، ذکر اذکار کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں، میں جب پہلی مرتبہ ایک ملک گیا 2015 میں 2015 میں، تو کئی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، مشاہدات سامنے آتے ہیں، تو مجھے وہیں پر کسی اور اسٹیٹ پہ جانا تھا، تو صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، تو میں 3 بجے گھر سے نکلا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر ایئرپورٹ بھی کافی دور ہوتے ہیں، گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ۔ حیرت کی انتہا نہ رہی، اب تو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صبح 4 بجے ہائی ویز پر ٹریفک جام ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ٹریفک کیوں جام ہے، کیا ہوا ہے؟ تو کہا بھائی یہ اپنی نوکری میں نکلے ہوئے ہیں، اپنی نوکری کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان کی روزی میں برکت کیوں ہے، مطلب ان کی روزی کیوں نہ اتنی مل رہی ہے، وہ کیوں آسودہ حال ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے فطرت کے راستوں کو نہیں چھوڑا۔ جو بھی فطرت کے طریقوں کو اپنائے گا
آٹومیٹکلی اسے برکتیں ملیں گی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کفار ہوں گے تو انہیں آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، لیکن مسلمان ہے اگر وہ ان چیزوں کو فالو کرے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ آیت نمبر 13۔ ہر انسان کی قسمت ہم نے اسے گلے سے لگا دی اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک کہا جائے گا، اپنا نامہ پڑھ، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ مقدر کیا گیا، خیر ہو یا شر ہو، سعادت ہو یا شقاوت ہو، اس کو اس طرح لازم ہے انسان کو جیسے گلے کا ہار جہاں جائے ساتھ رہے، کبھی جدا نہ ہو۔ اور حضرت مجاہد نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت اور شقاوت کا نوشتہ ڈالا گیا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر تقدیر ہے، تقدیر کے معاملات ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بالکل رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمائے کہ روز قیامت جو کچھ کر لو، روز قیامت نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ اس کو، آج تو پڑھنے کے لیے کافی ہے، یعنی اس وقت کسی چیز کا انکار نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ آیت نمبر 16۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں پر اپنے احکامات بیچتے ہیں، پھر وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں تو ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جو غریب ہوتا ہے نا تو وہ فسق و فجور نہیں کرتا، اس کے پاس ہوتا ہی نہیں کچھ۔ جب کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو پھر شیطان اسے ورگلاتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، تو سب کچھ خرید سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب نازل فرمانا چاہتے ہیں تو ان کے خوشحال جو ہوتے ہیں، جو امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب والے، ہم ان پر اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتے تو ہم انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس قوم میں بڑے منصبوں والے اچھے ہو جائیں، عوام الناس خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، فرمایا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی دین پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ یہاں پر کسی زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بھئی ایک حکمران تھا ہمارا، اس نے شلوار قمیص پہنے تو لوگوں نے شلوار قمیص پہننا شروع کر دی۔ اچھا، کوئی حکمران جس طرح کرتا ہے اسی طرح عوام الناس کرتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اسی طرح آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ادارے کا اونر اگر وہاں پر مسجد بنا کر جائے نماز بنا کر نماز پڑھتا ہے، سارے ادارے والے خود بخود نماز پڑھتے ہیں آ کر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسے یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور ہوتے ہوتے کسی باغ میں پہنچا۔ باغ والا اس بادشاہ کو جانتا نہیں تھا، تو بادشاہ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا رک جائیں، میں آپ کو انار کھلاتا ہوں اپنے باغ کا۔ وہ انار توڑ کر لایا، اس نے پیش کیا۔ انار اتنا لذیذ کہ کھا کر اس کی پیاس بھی بجھ گئی، بھوک بھی ختم ہو گئی۔ کھاتے کھاتے اس نے دل میں ایک ٹھانی، اس باغ کو دیکھا، کہا کہ میں واپس جا کر اپنے کارندوں کے ذریعے یہ باغ ہتھیا لوں گا۔ نیت خراب ہو گئی۔ دوسرا انار مانگا، انتہائی کڑوا، بادشاہ نے یوں پھینکا۔ کہا کہ کیا مذاق کرتے ہو، پہلے اتنا اچھا انار تھا، یہ کون سے باغ سے لائے ہو؟ اب وہ شخص جو تھا باغ کا مالی، اس نے کہا کہ اس شخص میں تو کون ہے میں نہیں جانتا، پہلے جو تجھے میں نے انار دیا تھا وہ بھی میرے باغ کا تھا، اب جو انار دیا وہ بھی میرے باغ کا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ یعنی حکمران کی نیت خراب ہو جائے تو پورے ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 37 میں، بلکہ آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ یہ بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ بڑھاپے میں آ کر انسان بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس میں ہڈیاں کمزور، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہتی،
تو بندہ ویسے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے، ایک کام کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے، پھر اولاد کے سامنے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے، بڑھاپا ہے نا۔ تو اولاد کو کہا گیا کہ تم ایک بات نہیں کہنا، جو وہ کہیں سنتے رہو، اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، ہمیشہ اچھی بات کرنا، اور ان کے لیے اپنے عاجزی کے بازو بچھا کر نرم دلی سے عرض کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے مجھے رحم کرتے ہوئے بچپن میں پالا۔ یہ دعا کرتے رہنا اپنے والدین کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 میں فرمایا، 26 اور 27 کہ رشتہ داروں کو دو، مساکین کو دو، مسافروں کی مدد کرو، فضول نہ اڑانا، یعنی تبذیر نہ کرنا، فضول خرچ نہ بننا۔ کیوں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ جو ہے وہ فضول خرچ کرتے ہیں، تو یہاں پر بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا بالکل چاہیے، یہ اعتدال ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اس سے ہی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ بہترین راستہ کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر خرچ کیا جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اترا کر نہ چل، بے شک ہرگز تو زمین کو پھاڑے گا نہیں، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ مت کر اس طرح، اپنے آپ میں تکبر اور غرور پیدا نہ کر، عاجزی کے ساتھ چل، عاجزی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کئی چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس سے پہلے آیت نمبر 78 میں 77 اور 78 میں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے۔ قانون ہمارا ایک ہی ہوتا ہے، نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی فجر میں رات کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت قرآن پڑھنا، فرمایا فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو تم قرآن پڑھو گے، پڑھتے ہو، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں۔ یعنی کسی وقت بھی قرآن پڑھا جائے بہت اچھا ہے، لیکن فجر کے وقت قرآن پڑھا جائے تو اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ پھر آیت نمبر 79 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد اختیار کرو، یہ خاص تمہارے لیے ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ تمہیں کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر تہجد یہ آپ نے اپنے اوپر فرض کی ہوئی تھی، یعنی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، اپنے اوپر آپ نے تہجد بھی فرض کی ہوئی تھی، ضرور پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا، اور مراد امت ہے کہ اپنی امت سے کہیں کہ تہجد پڑھیں کہ یہ ان کے لیے نفل ہے۔ اور پھر رہی بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی، فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان بڑھتا ہے۔ ظالموں
کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اسے پڑھنا چاہے ہدایت کا متلاشی ہو یہ اسے بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان اسے پڑھے تو مسلمان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے اور گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 85 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر بہت تھوڑا علم ملا۔ یاد رہے کہ یہاں پر معاملہ یہ کہ قریش نے مشورے کے لیے آپس میں یہ جمع ہوئے اور ان کی گفتگو ہوئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہم میں رہے، کبھی ہم نے ان کو صدق میں، امانت میں، کبھی کسی چیز میں کمزور نہیں پایا، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو دشمن ہے۔ یہود سے پوچھنا چاہیے ایسی حالت میں کیا کیا جائے، تو یہ پھر یہود کے پاس آئے، یہود نے ان سے کہا 3 سوال کرو، تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دیں 1 کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ 3 سوال کیا ہیں؟ اصحاب کہف کا واقعہ، نمبر 2 ذوالقرنین کا واقعہ، نمبر 3 روح کا حال۔ یہ 2 واقعات یہ سورہ کہف میں آئیں گے، آپ پڑھیں گے سنیں گے، اور جو 1 واقعہ یہ روح کا حال اس کو یہیں پر ذکر فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے 2 کا جواب دیا اور تیسرے کا یہ جواب دیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی جواب نہیں دیا۔ یہاں پر فرمائے کہ روح یہ امر ربی سے ہے۔ جب اہل یہود کے پاس گئے تو اہل یہود نے منہ بنایا اور کہا کہ کاش کہ تم یہ سوالات نہ پوچھتے، یہ کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 101 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی۔ 9 نشانیاں کون سی تھیں؟ فرمایا نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیدا، اور نمبر 3 عقدہ، نمبر یعنی وہ چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، اور بعد میں جب فرعون کے پاس جانے لگے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یہ دعا فرمائی تو آپ کی لکنت دور ہوئی۔ یہ بھی آپ کا معجزہ کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 4 دریا کا پھٹنا، پھر اس میں راستے بننا، نمبر جو ہے وہ 5 جو ہے وہ طوفان کا آنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پے در پے مختلف عذاب۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر کل 9 نشانیاں بنتی ہیں جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا بیان فرمایا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 106 میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، وہ قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے، لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اتارا، اور جس طرح لوگ آ کر سوالات کرتے تھے اس طرح قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، جس طرح واقعات ہوا کرتے تھے اس طرح قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ تو اس طرح تدریج یعنی بتدریج اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا، اور پھر 23 سال کے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 111 جو آخری آیت ہے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یوں کہو کہ سب خوبی اللہ کو جس نے اپنے لیے اولاد اختیار نہیں کی، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو، اس کی تکبیر بیان کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ کہف سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ چونکہ اعتکاف ہے تو یاد رکھیں کہ 20 رمضان المبارک جو ہے وہ منگل کے دن سے یہ اعتکاف شروع ہوگا۔
20 رمضان المبارک مغرب سے پہلے جو اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ اپنی اپنی مساجد میں جہاں بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ یہ 10 دن کا یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر میں سب کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی نہ کرے تو سب سے باس پرس ہوگی، لہٰذا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی میں اسے کبھی چھوڑا نہیں، ہمیشہ اس اعتکاف کو اختیار فرمایا ہے۔ ویسے رہبانیت اسلام میں اس کی ممانعت ہے، لیکن اختیاری طور پر بندہ 10 دن یعنی آخری عشر میں آ کر اعتکاف کر لے تو کیا ہی بات ہے کہ اسے تنہائی میں جینے کا موقع ملتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ہے اس کے رب کی ذات ہے۔ تنہائی میں یاد رکھنا کہ انسان کو سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، جسے ہم اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، وہ کرنے کا موقع ملتا ہے، جو جلوت میں عام طور پر لوگوں میں نہیں ملتا موقع۔ جب بندہ لوگوں میں ہوتا ہے تو یہ مواقع نہیں ملتے، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اعتکاف کرے اور اپنا محاسبہ بھی کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور اعتکاف میں رہنے والا جو ہے ہمہ وقت گویا کہ عبادت میں ہی ہے، اور اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شب قدر پائے نہ پائے، لیکن اعتکاف کرنے والا شب قدر کو ضرور پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ظاہر ہے کہ 29 کو چاند نظر آ جائے تو اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، اور 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کی غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا، من اعتکفا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اعتکاف کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اعتکاف کرنے والا علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، تو اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کرنے والے جو بھی ہیں تو مسجد میں آئیں گے تو مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ تو یہاں پر آ کر مسجد کے تقدس کو بھی، کسی مسجد میں جائیں تو مسجد کے تقدس کو بحال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام میں ہے، پھر مسجد نبوی میں ہے، پھر اس کے بعد مسجد بیت المقدس میں ہے، اور پھر جو بڑی مسجد ہو جہاں پر زیادہ جامع مسجد ہو وہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ کسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے دوران آپ کو جس جگہ اعتکاف کرنے کے لیے کہا جائے تو وہیں پر اعتکاف کریں۔ ضرورتاً آپ وضو کے لیے یا غسل کے لیے نکلتے ہیں یا واش روم کے لیے تو وہ کر کے آپ فوراً اپنی اعتکاف گاہ آ جائیں۔ اور اسی طریقے سے فنائے مسجد کا مسئلہ آتا ہے۔ فنائے مسجد اسے کہتے ہیں جسے مسجد کا صحن ہوتا ہے۔ یہ بعض جو ہے وہ احکامات میں مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا اور بعض احکامات میں مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسے جنبی ہے یا حائضہ خاتون ہے وہ مسجد کے صحن میں فنائے مسجد میں آ سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی، تو اس میں یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کن باتوں میں مسجد کے حکم میں ہے کہ جب نماز ہو رہی ہے اور جمع غفیر ہے تو ظاہر ہے کہ صحن میں بھی صفیں بنتی ہیں، تو اس صورت میں یہ مسجد کے حکم میں ہے کہ جن کو یعنی جس طرح یہاں پر ثواب مل رہا ہے تو اس طرح فنائے مسجد میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ خواہ بغیر کسی وجہ کے فنائے مسجد میں جانا، گھومنا پھرنا، تو اعتکاف اگر اس لیے آپ کر رہے ہیں تو پھر اعتکاف نہ کریں۔ اعتکاف اگر کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے تو پھر شوق سے کیجئے۔ کہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے مسجد کے تقدس کو بحال نہ رکھا، مسجد میں کہکے لگاتے رہے، فضول باتیں کرتے رہے تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں مباح بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مباح بات جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مباح بات وہ کرنا بھی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، اور یاد رہے کہ بغیر کسی وجہ کے
بغیر کسی شرعی عذر کے اگر مسجد سے آپ باہر نکلیں گے، یعنی فنائے مسجد سے بھی باہر نکل جائیں گے تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ آپ نماز جنازہ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، کہ یا کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، تو اعتکاف خود بخود آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، جان بوجھ کر توڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور قضا بھی کرنی ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر نہیں توڑا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے گناہگار نہیں ہوگا لیکن قضا کرنی ہوگی۔ اور قضا صرف ایک دن کی ہے کہ ایام منہیہ کے علاوہ، یعنی فرسٹ شوال، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ 5 دنوں کے علاوہ کسی دن بھی آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے سے پہلے یعنی آپ نے مغرب غروب آفتاب مسجد میں کرنی ہے، اور اس کے بعد جو دن آئے گا اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، اور پھر اگلے غروب آفتاب میں آپ کا اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے، اور گھر سے مراد مسجد بیت، یعنی آپ نے کوئی ایسا خواتین کوئی ایسی جگہ کی جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہوں تو پھر وہاں اس مقام کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، تو اس مقام پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر مسجد بیت کہیں مقرر نہیں کی ہوئی تو کر لیں، تو وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو مردوں کے لیے ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ خواتین جب اعتکاف کرتی ہیں تو بغیر کسی شرعی عذر کے یا طبی حاجت کے وہاں سے نکلنا منع ہے، یعنی واش روم جانا ہے، غسل کے لیے جانا ہے، باتھ روم جانا ہے تو جا سکتی ہیں، لیکن فوراً وہاں سے واپس آ کر جس مقام پر اعتکاف کیا ہے اسی مقام پر وہ آ جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر کے کام کرنے والے اور لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں یا اور گھر کے کام کرنے والے ہیں، تو پھر گھر کے کام کے لیے بھی وہ اپنی اعتکاف گاہ سے باہر نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے کام کرنے والا، کھانا بھی اسے بنانا ہے، کام بھی اسے کرنا ہے، تو پھر بامر مجبوری وہ نکل سکتی ہے، لیکن کام کرنے کے بعد، کھانا بنانے کے بعد جو بھی ضروری کام ہے وہ کر کے فوراً اپنی اعتکاف گاہ میں آ جائے بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے۔ اگر اس طرح وہ اعتکاف سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے معتکفین یہاں پر بھی دنیا بھر میں کہیں پر بھی اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک سوال یہ ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ والد کا جنازہ اس کی اولاد پڑھائے لیکن مساجد میں امام صاحب پڑھانے نہیں دیتے۔ فہیم رافع کراچی۔ دیکھیں، اگر بیٹا شریعت کا پابند ہے، داڑھی بھی اس کی پوری ہے، ایک مٹھ داڑھی ہے، شریعت کا پابند ہے، نماز جنازہ کے مسائل اسے آتے ہیں، نماز کے مسائل آتے ہیں، تو پھر اس صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ پڑھائے۔ اور اگر جو ہے وہ امام صاحب کے پاس بھی اگر وہ آ کر کہے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، تو اسے پڑھانے دے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے اور سنت کے مطابق بھی داڑھی اس کی نہیں ہے، یا جو ہے وہ اسے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، صرف پڑھانے کے لیے آگے آ گیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن اگر وہ شریعت کا پابند ہے، مسائل جانتا ہے، تو پھر اسے پڑھانا چاہیے، افضل یہی ہے۔ اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اس قابل چھوڑو کہ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کی اولاد آپ کو غسل بھی دے، آپ کی اولاد آپ کو کفن بھی دے، آپ کی اولاد آپ کو آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھائے، آپ کی اولاد آپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ قرآن بھی پڑھ سکے، کچھ دعا بھی کر سکے، کم از کم اولاد کو اتنا سکھا دیجئے۔ تو اس میں میرا مطلب جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ شریعت کا پابند ہے، مسائل جانتا ہے تو اسے پڑھانا چاہیے، پھر امام صاحب کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، ان کو پڑھا لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر امام صاحب بھی پڑھائیں۔ اور یاد رکھیں کہ امام الحی جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا، اس کی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں کہ خواہ لوگ اس کو آ کر تنگ کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ تنگ کرنے پر جو ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی اور نماز، ایسا نہیں ہے، وہی نماز پڑھانے کا حقدار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہو کہے کہ مجھ پر ساس سسر یا گھر کا کام کرنا فرض نہیں ہے، کیا شرعی حکم ہوگا؟ جمیلہ صاحبہ نے انڈیا سے یہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بالکل ایسا ہے کہ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، لیکن وہ ماں باپ کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں نا، کسی اور کے تو نہیں ہیں۔
اور وہ ماں باپ شوہر کے تو اس کے ساس سسر ہوئے، اس کی بھی ماں باپ کی جگہ ہوئے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی طور پر لازمی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان انہیں کر لے تو اگلے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اپنے اوپر آپ بوجھ بنائیں، لیکن یہ کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے تو اپنے جو ساس سسر ہے ان کی خدمت کر لیں۔ کوئی اور اگر خدمت گزار نہیں ہے تو آپ خدمت کریں گی تو ثواب پائیں گی، اور شوہر کا دل ہمیشہ آپ سے خوش رہے گا۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے، آپ خدمت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بے چین رہیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا، اور شوہر بھی ناراض رہے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں جو آپ کی استطاعت میں آتا ہے، تو اس سے یہ کہ گھر انشاءاللہ خوشیوں بھرا رہے گا۔ ایک عالم دین کے پاس جو ہے وہ ایک خاتون گئی اور کہا کہ جی مجھ پر تو شوہر کی خدمت لازمی ہے، اس کے ماں باپ کی تو نہیں ہے۔ کہا بالکل اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، اور مجھے الگ گھر بھی چاہیے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے جو باتیں کی وہ سمجھنے کے لائق، کہا ٹھیک ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ اگر تم ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی اس کے ماں باپ کی، تو پھر کون خدمت کرے گا؟ خدمت کے لیے کوئی اور تو ہے نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ کہ میں مشورہ دوں گا آپ کے شوہر کو کہ وہ دوسری شادی کر لیں، تاکہ وہ دوسری بیوی آ کر آپ کی ساس سسر کی خدمت کرے۔ جب دوسری شادی کا معاملہ آیا تو بیوی نے کہا نہیں 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 نہیں، میں کس کے لیے ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میں خدمت کروں گی پوری۔ تو بہتر یہ کہ گھر کو خوشیوں بھرا رکھنے کے لیے کچھ چیزیں شریعت میں لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کی جائیں تو اس سے گھر خوشیوں بھرا ہوتا ہے، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں پھر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی یعنی جن کو بھی اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کے بندھن میں باندھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہمارے روزے، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، قرآن فہمی، قرآن کا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں سجدوں کی حلاوت، عبادات کی مٹھاس نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، سب کو دو جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما۔ تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما۔ قرضدار ہیں بارے کر سے سبکدوشی نصیب فرما۔ بے سبب ہے اسباب مہیا فرما۔ بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ تمام رکاوٹیں دور فرما۔ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا۔ چپکلشوں کو محبتوں سے تبدیل فرما۔ جتنے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر آتے ہیں قرآن کی محبت میں، سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ کشمیر کے، فلسطین کے، جہاں جہاں مسلمان یا الہ العالمین کے اسمہ پرسی کے عالم میں ہیں، سب کی مدد فرما۔ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ دنیا بھر سے جن جن احباب نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی خیر فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔